नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मकदूम करेंगे क़ारी फजलुर रहमान साहब आपका खुश आमदीद और वालिहाना इस्तक़बाल है सना आपका, आपको भी खुश आमदीद। शुक्रिया। तो नाज़रीन आप सबका भी खैर मकदम है हमारी पूरी टीम की जानिब से। इससे पहले कि हम क़ारी साहब के पास चलें और उनसे गुजारिश करें कोई फरमाइश करें, आपको आज के मौजू के बारे में बता देते हैं। हमारा आज का मौजू है रोज़ा और कुरान मजीद। बहुत तफसीली रहनुमाई इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि हम इब्तिदा कर रहे हैं अल्लाह ताला के ज़िक्र मुबारक से, हमदे बारी ताला से, और इसके लिए हम क़ारी साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है और रात सुहानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वो एक कुदरत भी एक एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुण गाते हैं, किसके नाम के गुण गाते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी।
روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی چمکا لو کردار کو اپنے چمکا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کے درجات اور بلند کرے قاری صاحب مضمون کے اعتبار سے آپ کی پیشکش کے اعتبار سے بہت ہی اچھی بہت ہی لاجواب سورہ رحمان کا ذکر لطف دے گیا قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور پھر انسان کو یہ یاد دلانا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تو اگر ہم دیکھیں تو قدم قدم پر ہر شے میں اللہ کے قدرت کا نور ہے اس کا ظہور ہے بس دیکھنے والی آنکھ یعنی دیدہ بینا چاہیے اللہ کی معرفت سے جو قلب آشنا ہو ایسا دل چاہیے جزاک اللہ لطف دوبالا ہو گیا اور ثنا قاری صاحب کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ آپ نعت پاک پیش کریں ہمیں معلوم ہے آپ کے پاس ایک نعت پاک ہے تو ناظرین منتظر ہیں آپ کی پرفارمنس کے آغاز کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں بے دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی میں ہر روز چلا جاتا ہوں جنت بقی میں ہر روز چلا جاتا ہوں جنت بقی میں کہ مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں یا رسول اللہ یا
حبیب اللہ مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں. جب صبح میری ہو تو مواجے پہ کھڑا ہوں. جب صبح میری ہو تو مواجے پہ کھڑا ہوں. دن میرا گزر جائے مدینے کی گلی میں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دن میرا گزر جائے مدینے کی گلی میں. بے دام ہے بک جاؤں مدینے کی گلی میں. عارف کو عطا ہو کبھی اس در کی غلامی. عارف کو عطا ہو کبھی اس در کی غلامی. تو شاہوں سے بڑا ہو یہ مدینے کی گلی میں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں. بے دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی میں. بہت خوب ثنا، بہت خوب. خود سے بیگانہ کر دیا آپ نے کہ ہم داد دینا بھی بھول گئے. بہت خوب ماشاءاللہ. قاری صاحب نے جو جوش بھرا تھا اسے آپ نے سوز میں تبدیل کر دیا. ہمارے اس پروگرام کا اس سے خوبصورت آغاز نہیں ہو سکتا تھا. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے اور یوں ہی آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے. تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، ہمارے ملک کے نامور اور مشہور علماء و فضلاء. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے جناب مولانا محمود احمد صاحب کا. پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا صاحب. اسی طرح خوش آمدید کہنا چاہیں گے مولانا محمد عارف مظہری پنظری مداری صاحب، آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے. اور ناظرین ایک بار پھر ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بھی استقبال ہے. تو روزہ اور قرآن مجید یہ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع ہے، جس پہ انشاءاللہ مولانا صاحبان سے ہم تفصیلی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ صحف و ابراہیم بلکہ باقی جو تمام آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورات ہے، چاہے زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید، ان سب کا نزول اسی ماہ مبارک پہ ہوا. اسی لیے رمضان مبارک کو شہر قرآن بھی کہا گیا ہے. تو ناظرین قرآن پاک کا اور رمضان مبارک کا بہت گہرا تعلق ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بنیادی چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا اور وہی کی جو کیفیت تھی اس کے بارے میں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری نظر آتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ وہی کا نزول ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کچھ تنہائی پسندی آ گئی تھی، کچھ خلوت پسندی آ گئی تھی. اس کے علاوہ رویا صادقہ یعنی سچے خوابوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا. تو آپ غار حرا میں کچھ پانی اور ستو وغیرہ لے کر تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اسی دوران کہ آپ عبادت میں مصروف تھے کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کو جو ہے وہ جب آپ نے تنہائی میں انہیں دیکھا تو آپ پر ایک خوف، ایک لرزہ سا طاری ہو گیا. حضرت جبریل نے آپ سے کہا کہ اقرأ. آپ نے فرمایا، آپ کو پہلے بھینچا اور کہا کہ اقرأ. آپ نے کہا کہ ما انا بقارئ، پڑھو. رسول پاک نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اسی طرح انہوں نے پھر آپ کو کہا کہ اقرأ.
آپ نے کہا ما انا بقارئ، انہوں نے پھر آپ کو بھینچا. تیسری بار کہا اقرا یعنی پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس کے بعد حضرت جبریل نے جو ہے وہ سورہ الق کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم. تو اس طرح یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سورہ نازل ہوئی سورہ الق کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ پڑھیے اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے بہت کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو ہم جب نزول وحی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ لوح محفوظ پہ موجود تھیں، اور لوح محفوظ سے کیا آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ نازل ہو گئیں، یا ان میں جو ہے وہ کچھ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو 23 سال کا عرصہ تھا اس میں بتدریج نازل ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ البلیغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو شمار کیا ہے، اور آپ کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ جس کو انہوں نے شمار کیا ہے وہ قرآن کریم ہے. بے شک قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے. قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. بے شک اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام پاک کو لوح محفوظ سے آسمائے دنیا پر 24 رمضان شریف میں نازل فرمایا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی رہی اللہ رب العزت نے آسمائے دنیا سے آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. بلا شبہ ایک عظیم الشان نعمت، ایک عظیم الشان معجزہ جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کی ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن انسانوں کو بالکل سیدھے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ لوگوں کی وابستگی ہو جائے اور لوگوں کا تعلق ہو جائے اور لوگ اپنے آپ کو قرآن شریف سے جوڑ لیں. جیسے ایک مشفق باپ اپنے ننھے منھے بچے کو انگلی پکڑ کر لے کے چلتا ہے گلی کوچے میں، کبھی باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ لیتا ہے، کبھی بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑتا ہے اور لے کے چلتا ہے، اس لیے تاکہ راستے کے نشیب و فراز سے بچہ محفوظ رہے، راستے میں جو کیل کاٹے ہیں اس سے محفوظ رہے. کبھی بچہ اپنے باپ کی گود میں ہو جاتا ہے، کبھی باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتا ہے، اور اس طرح سے اس راستے کو عبور کرتا ہے اور سفر کرتا ہے. اللہ رب العزت بعین ہی اور اس سے کہیں زیادہ شفقت اور محبت کے ساتھ میں ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اپنے آپ کو قرآن شریف سے جوڑ لیتے ہیں. بالکل، اور جوڑنے کا جو عمل ہے وہ صرف ایک مہینے تک ہم دیکھتے ہیں کہ محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے یا یہ وہ کام ہے جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے. لیکن رمضان کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کا تربیتی پیریڈ ہے، یعنی ایک ایسا وقفہ ہے جس میں انسان کی شخصیت کی، اس کی سیرت و کردار کی تشکیل اور تعمیر ہوتی ہے، اس میں تلاوت قرآن کا جو رول ہے وہ کیا ہے مولانا صاحب؟ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ العظیم. جی، اللہ اسی میں آگے جو آیتیں ہیں
جس میں جو ہے وہ اس کو کتاب ہدا یا فرقان کہا گیا ہے، اس کا بھی حوالہ دے دیں۔ ایام معدودات یعنی اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، اس میں انسان کا اللہ رب العزت سے ایک تعلق اور ایک ربط اور ثواب کی نیت کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں میں جس عمل کے بارے میں احادیث کریمہ میں آیا کہ اللہ رب العزت ایک عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں وہ نیکیاں 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، بلکہ اگر خلوص اور بڑھتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، بلکہ اگر انسان بے انتہا مخلص ہو کر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک میں تلاوت کلام اللہ کی جو کثرت ہے، یہ کثرت ہمارے لیے ایک تربیت کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہم ماہ مبارک میں جو اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کا تزکیہ کریں، تصفیہ کریں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن صرف آج روایتی طور پر، رسمی طور پر پڑھنا صرف ثواب کی نیت سے، ثواب بالیقین اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف اگر آپ نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر الف لام میم کہا تو یہ 3 حرف ہیں، 3 حروف ہیں، الف کا 10 گنا ثواب، لام کا 10 ثواب اور میم کا 10 ثواب، اور رمضان شریف میں یہی بڑھ کر 70 ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت تلاوت کلام اللہ پر ثواب تو عطا فرما رہا ہے، لیکن اصل میں یہ قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو مقصد قرآن ہے، جو نزول قرآن کا جو مقصد ہے، اس سے ہم بہت دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے، اس کو ہمیں کوٹ کرنا ہے، اور ہمارا رب ہم سے کیا میسج دے رہا ہے، اس کو کوٹ کرنا ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے تو قرآن کو ہم پائیں گے کہ کہیں قرآن ھدی للمتقین کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنا تصفیہ کیا۔ تو یہاں مولانا صاحب سے بھی آپ سے پھر ہم رجوع کریں گے، مولانا صاحب سے یہ جان لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی تفقہوا فی الدین کی بات آئی کہ دین میں جو ہے وہ اچھی طرح خوب غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کا معاملہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسی طرح حضرت جناب امام بخاری کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ لوگ ایک دن میں جو ہے وہ قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنوں کی تعداد مخصوص کی کہ 3 دن سے کم میں کوئی شخص قرآن پاک کو ختم نہ کرے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، کتنے دن میں پڑھوں؟ رسول پاک نے کہا 40 دن میں۔ پھر کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، پھر کہا کہ ٹھیک ہے 30 دنوں میں ختم کرو، یعنی 1 مہینے میں ختم کرو۔ پھر کچھ دن بعد آیا اور کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، کہا چلو ٹھیک ہے 25 دن میں ختم کرو۔ ہوتے ہوتے 25 سے 20، 20 سے پھر وہ آیا 15، 15 کے بعد 10، 10 کے بعد 7، اور 7 کے بعد کہا کہ 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم نہ کرو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل عرب چونکہ یہ ان کی اپنی زبان ہے، تو وہ 1 دن میں بھی اگر ختم کرتے ہیں تو وہ معنی و مفاہیم سے آشنا ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو اہل زبان نہیں ہیں ان کے لیے 3 دن سے کم کی تعداد مناسب نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پر لوگ تلاوت جب کرتے ہیں تو بہت سرعت، بہت جلدی اختیار کر لیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کی تلاوت کا حق بھی جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کا حق ہے وہ بھی مجروح ہوتا نظر آتا ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے پڑھنے کی ترتیب بتلائی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بے شک قرآن شریف پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے ترتیل، ایک ہے تدویر، ایک ہے حدر۔ ترتیل کہا جاتا ہے آہستہ سلو موشن میں پڑھنے کو،
حذر کہا جاتا ہے بہت تیز پڑھنے کو، تدویر کہا جاتا ہے درمیانی انداز میں پڑھنے کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول رہا ہے وہ ترتیل کے ساتھ پہ قرآن شریف پڑھنے کا رہا ہے، تاکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا ہوں، اس میں خلط ملط نہ ہو، اور معنی اور مفاہیم اور مطلب جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ واجب اور لازم ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ میں نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ گنہگار ہوگا اس معنی کر کہ وہ ثا کی جگہ شین پڑھے گا، جیم کی جگہ زا پڑھے گا، الفاظ کی تبدیلی ہو جائے گی، الفاظ کی تبدیلی ہوگی تو معانی کی تبدیلی ہو جائے گی، مطلب بدل جائے گا، مطلب بدل جائے گا تو وہاں بعض جگہ اتنے معنی خراب ہو جائیں گے کہ آپ کی نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، نماز خراب ہو سکتی ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ قرآن شریف کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، تاکہ اس کے جو اثر آفرینی ہے وہ طبیعت میں گزرے، اور جو اس کے معنی اور مطالب ہیں اس کو بھی غور کرنے کی کوشش کرے۔ ہم چونکہ اہل عجم ہیں، قرآن شریف عربی زبان میں ہے، عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ جو اہل عجم ہیں اور عربی زبان نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایک آیت پڑھیں اور ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی دیکھیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ پہلی بار میں آپ کو قرآن شریف کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے، لیکن جب بار بار پڑھیں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن شریف کیا مطالبہ کر رہا ہے، وہ آپ کو سمجھ ضرور جائیں گے۔ بالکل۔ یہاں جیسے ابھی مخارج کی بات ہوئی، تجوید کی بات ہوئی، اعراب کی بات ہوئی، ان کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ان کا دھیان تجوید کا قرآن پاک کی تلاوت میں رکھنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے، بلکہ فرض ہے۔ اگر ہم تجوید کا خیال نہیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے، تو یہ قاف سے ہے، اور اگر کوئی شخص تجوید مخارج کا احتیاط نہیں برتتا ہے اور مخارج کا خیال نہیں رکھتا ہے تو وہ قل کی جگہ کل کہہ سکتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کھائیے، تو بالکل معنی بدل جائے گا، اور جس کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہوگی، اور ہماری نماز فاسد ہوگی، اور جو مقصد ہے قرآن کا وہ مقصد فوت ہوگا۔ قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرنا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھانا یا اس کی جو ہے وہ تعلیم کا انتظام کرنا یہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو کیا امت محمدی کے ہر شخص پر جو اگر خواندہ ہے، پڑھا لکھا ہوا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہوئی ہے اور آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے نزول کا اور آپ کے بعثت کا، دنیا میں تشریف آوری کا ایک اہم ترین مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے باضابطہ مسجد نبوی میں اور اپنی مسجد میں باضابطہ ایک مدرسہ بنا رکھا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ وہاں 70 سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہمیشہ موجود رہتی تھی، جن کا کام ہی تھا قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا، علم حدیث کا سیکھنا اور سکھانا۔ یہ ہر مسجد اور ہر درسگاہ ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر قرآن کریم کو سیکھا اور سکھایا جائے، اور اگر اس بات کی بھی کوشش کر لی جائے کہ قرآن شریف کو سیکھا سکھایا جائے ترجمے کے ساتھ میں، معانی کے ساتھ میں، مطلب کے ساتھ میں، تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا اور فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کیا کہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ہمیں مطلب نہیں معلوم ہے، قرآن اللہ شریف پڑھتے ہیں، اس کا مطلب نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ تو ہر جگہ اور ہر محلے کے اندر ایک درسگاہ ہونی چاہیے، ایک مکتب ہونا چاہیے، جس مکتب میں درسگاہ کے اندر قرآن شریف کی تعلیم ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے تھے، اور وہاں سے آنے کے بعد میں آپ نے جو قوم کو پیغام دیا تھا،
اس قوم کے پیغام میں آپ نے ایک بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہر مسجد مکتب ہونا چاہیے جس میں محلے کے بچوں کو بلا بلا کر کے قرآن شریف کی تعلیم دی جائے اور ان کے عقائد کو اور ان کے ذہن کو صاف کیا جائے، مضبوط کیا جائے اور دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کیا جائے۔ کیا بات ہے، اور کتنا اجر و ثواب ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ گفتگو اور کریں گے۔ فی الحال کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ روشن آرا صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی روشن صاحبہ، ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے۔ ہاں ہیلو جی روشن صاحبہ فرمائیے۔ ہاں میرا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں میرا سوال ہے، میری ایک لڑکی ہے 17 برس کی، وہ خواب میں دیکھی تھی کہ اس کا خواب میں دیکھی کوہ آیا، اس کے اندر سما گیا۔ ٹھیک ہے، ویسے ہم اپنے ناظرین سے یہ کہتے چلیں کہ ناموں کے لیے اور خوابوں کے سلسلے میں ہم معذرت خواہ ہیں، ہم ایسی کالز کو آج شامل نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کے خواب کے کچھ نہ کچھ تعبیر انشاءاللہ مولانا صاحب ضرور بتانے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال شیخ تاج صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال 2 ہے۔ جی پہلا سوال، جیسے ہم کام آفس جاتے ہیں، آفس سے ہم کو کسٹمر گھر میں بہت سارا کسٹمر گھر میں ہم کو جانا پڑتا ہے، جی اس کے گھر میں کتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو کتا ہم کو جیسے چاٹ لیتا ہے، تو اس وقت کیا اس کپڑے میں ہم کو نماز ہوگی؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال چینج کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا سوال ہے میرا، جیسے میرے دانت سے کبھی کبھی خون نکل جاتی ہے، اس سمے ہم روزہ رہتے ہیں، تو کیا روزہ میرا کیا مقرور ہے یا ٹوٹی ہے؟ آپ نے فرمایا خون نکلتا ہے دانتوں سے؟ ہاں دانت سے، ہاں کبھی کبھی نکل جاتی ہے، ہم تو روزہ رہتے ہیں، تو سالار بھائی آپ کا بھی استقبال ہے، چلیں آپ کا سوال بھی شامل کر رہے ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے تو بہت نعمت ہمیں بھیجی، عطا کری ہے، ہم کروڑوں بار بھی ان کا شکریہ ادا کرے تو کر نہیں سکتے، پھر ہم جو افطار جب کھولتے ہیں تو کھجور کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ باجی کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کی بدلی 70 نیکی ملتی ہے، اب انسان جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو کیا 70% اس کے بھی عذاب بڑھتے ہیں؟ آپ کے سوالات بہت اچھے ہیں، تھوڑا سا انتظار، کیونکہ آج ہم جانتے ہیں اب آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق 6 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی۔ 6 رمضان سن 63 ہجری کو محمد بن قاسم نے ہندوستان میں ایک مارکہ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ یہ لڑائی سندھ کے علاقے میں ہوئی اور سندھ کو فتح کر لیا گیا۔ 6 رمضان کو ایران کے بہت مشہور فقیہ حمزہ بن عبداللہ سالار کا انتقال ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ تو اس سال جو آپ کو رمضان اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ صرف یہیں تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کی گہرائیوں میں غوطے لگائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے دل سے قرآن میں غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل لرز جاتے ہیں۔ ایک جگہ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ ایک جگہ اور یہ بات کہی ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری وہ کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں نے بات پڑھی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اتنے آنسو ان کے نکلتے تھے کہ چادر گیلی ہو جاتی تھی اور اسے نچوڑنا پڑتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ صاحبہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بتائیے فاطمہ صاحبہ سوال کیا ہے آپ کا؟ فاطمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے فاطمہ صاحبہ تو سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رہا، وقت ہوتا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। शमीम और हसीना ये दोनों हमारे साथ हैं। पहले शमीम साहबा आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। हेलो जी शमीम साहबा, इस्तक़बाल, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे 3 सवाल है, प्लीज फोन मत काटना, पहले भी 2-3 बार फोन कट गया मेरा। जी सवाल बताइए। जी सवाल ये है कि मैं मौलाना साहब से जानना चाहती हूँ कि हम नमाज के पहले या और बाद में एक तरसीब जैसा अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ते हैं, तो अगर पहले भूल जाए तो बाद में पढ़ सकते हैं क्या? और अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह इसके मायने बता दीजिए और ये कब पढ़नी चाहिए। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने आपसे पहले सवाल किया था, मैं और मेरी मम्मी दोनों ही रहते हैं और मेरी जिस्म की हड्डियां बहुत कमजोर है। मुझे साल भर में 2 बार टाइफाइड हो जाता है, इसलिए हड्डियां बहुत कमजोर हो गई है। रीढ़ की हड्डी मेरी जैसे घिस भी गई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और हम लोगों को ज़कात फितरा ये देना है और किस तरह कैसे देना है, या देना है या नहीं देना है, आप थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिए। शमीम साहबा, इससे पहले कि आपके सवाल पर रहनुमाई के लिए हम गुजारिश करें मौलाना साहब से, ये बताइए आपके पास निसाब के बराबर, यानी कि जो निसाब है जिसपे सोना चांदी आपके पास उतनी मौजूद है, 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी इतनी मौजूद है आपके पास? जी हाँ, और सिर्फ एक घर का मकान है बस, और कुछ भी नहीं है। कोई किसी का भी जरिया नहीं है, हमारा कोई मर्द नहीं है कमाने वाला। हम दोनों, मैं गैस के चूल्हे सुधारती हूँ और जैसे तैसे मजदूरी करती हूँ, लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहने की वजह से हड्डियां ठीक है, वो चीजें जो है वो जरूर उस पर बताएंगे। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपके पास बकदरे निसाब यानी निसाब के मुताबिक सोना और चांदी मौजूद है। नहीं है, यही तो जानना चाह रहे हैं, यही जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात अब पहुंच गई। हसीना साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मेरे घर में परेशानी 10 साल से है। मेरे आदमी का कुछ काम नहीं बनता और मेरा एक लड़का है, कमाता है, सिर्फ उसकी कमाई है और उसके जरिए घर चलता है। मैं नमाज पढ़ती हूँ, कर्ज की दुआ करती हूँ, मेरे पर कर्जा है, वो कर्जे का कुछ रास्ता नहीं बन रहा। मेरे आदमी का कुछ काम नहीं बनता। एक छोटा लड़का, शादी हो गई उसकी, उस छोटा लड़का अपने पसंद से शादी किया है और मेरी बेटी है और उसकी शादी हो गई है। उसके हमारे मतलब दामाद का दिमाग, मतलब पता नहीं 10 साल हो गए शादी को, हमेशा मतलब कुछ भी बातों से झगड़ा करेंगे और बोलेंगे मैं छोड़ चिट्ठी देता हूँ। ठीक है बहन, अल्लाह ताला हालात बेहतर करें। मौलाना साहब, इस आखिरी सवाल से ही हम जो है वो आगाज करेंगे सवालात के सिलसिले का। पूरी कैफियत आपने सुनी, अब रहनुमाई की दरख्वास्त है। अव्वलन तो जो दामाद का जो मसला है या मियां बीवी का जो मसला है, उसमें लफ्ज़ या वाजिदू 115 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें और या वाजिदू या वाजिदू या वाजिदू 115 मरतबा पढ़ करके पानी में दम करें और अपने शौहर को पिलाएं। रही बात परेशानी की, कारोबार की, तो उस कारोबार और परेशानी के लिए इसमें आज़म में से शुमार होता है ये लफ्ज़ अल्लाहु समद। रोज़ाना 1000 मरतबा इसको पढ़ें, रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके असरात नुमायाँ होंगे इंशाअल्लाह। अब शमीम साहबा का जो सवाल है, वाकई इन्होंने ये सवाल 2 बार किया है कि इनके पास घर में कोई मर्द और नहीं है, सिर्फ ये हैं और इनकी वालदा हैं, आमदनी की कोई सूरत नहीं है, वो भी आपने सुना। अब ये बार बार सवाल करती हैं कि हम ज़कात किसको दें? जब इनके पास निसाब के मुताबिक सोना या चांदी नहीं है तो क्या ज़कात की अदायगी ज़रूरी है? नहीं, जब साहिब निसाब हैं ही नहीं जी, और बकदर निसाब आपके पास कुछ है भी नहीं, तो ऐसी सूरत में आप ज़कात देने के मुस्तहिक नहीं हैं, आपके ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है कि आप ज़कात दें। जी, अब यहाँ सेहत का मसला भी है। इन्होंने बताया कि बीमार रहती हैं, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई, तो सेहत के लिए कोई दुआ बता दीजिए। सेहत में एक तो है डॉक्टर को आप दिखाइए और सूरह फातिहा का विर्द रोज़ाना 21 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ को पानी में दम करके आप पिएं और जब 21वीं मरतबा पढ़ चुके हैं तो जहाँ पर दर्द होता है दम करके उस जगह पर मस करें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। और दर्द की सूरत में हदीस पाक में कुछ सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दर्द की सूरत में जो दुआ पढ़ा करते थे या दर्द को झाड़ा करते थे, तो वो भी
सरकार के कलिमात मौजूद हैं। अगर मजमूए सुनन जो है, सरकार की जो सुन्नतों की किताबें हैं वो मार्केट में दस्तयाब हैं, वहाँ से ले लें, उसमें भी मिल जाएंगी। और बिस्मिल्लाहिल कबीर आउज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व इर्क़िन मिनन नार, ये दुआ है। इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ने के बाद दर्द में काफ़ी इफ़ाक़ा होता है। इंशाअल्लाह। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह के लिए क्या कोई वक्त है? और उन्होंने जैसे कहा कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, शायद इसमें कुछ अल्फाज हैं जिनके वो माना जानना चाह रही हैं। देखिए, इस्तिग़फ़ार के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, और रमज़ान शरीफ का जो महीना है तो बहुत बेहतरीन है इसके लिए। कुरान करीम की तिलावत से जो औक़ात बचे उसको इस्तिग़फ़ार में, कलमे तय्यबा के विर्द में गुजारना चाहिए। इसका तर्जुमा मतलब यह है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मैं अपने रब परवरदिगार आलम से मग़फ़िरत चाहता हूँ, मिन कुल्लि ज़ंबिन, तमाम गुनाहों से, व अतूबु इलैह, और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नसीम फरमाइए, आपका सवाल क्या है? नसीम साहब, हमें सुन पा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़े ध्यान से देखती हूँ। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह। मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि जब भी नमाज पढ़ने खड़ी होती हूँ तो फर्जों में अक्सर करके फर्जे में भूल हो जाती है मुझसे। जी। और जी, या कभी यूँ बताते हैं ना मौलाना, जैसे मैं कोई 20-22 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ और ज्यादा ही कमजोर हो गई है मेरी याददाश्त। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। रजा भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। बहन जी, मेरा सवाल ये है कि हमारा 4 भाई हम लोग है, माँ अभी है, तो 300 रुपया हर एक भाई महीने में देता है। तो वहाँ माँ के पास जाके दिखता है कोई भाई नहीं दिया, तो हमने 600 रुपया और तकरीबन 1000 रुपया भी हम देता है। लेकिन औरत का कहना है 300 रुपया ही दो, लेकिन हम ज्यादा देते हैं, औरत से झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ के लिए कहीं हम अल्लाह ताला के पास पकड़ में आए, तो इसीलिए हम पूछना चाहते हैं, ये झूठ के लिए क्या हमारा पकड़ होगा क्या औरत से? आपका सवाल अच्छा है मौलाना साहब। माँ का हक या वालिदैन के हक कभी अदा नहीं हो सकते, और जितना अदा किया जाए उतना कम है। अब ये ऐसे झूठ जो कह रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं रोकना चाहिए इनकी अहलिया को, लेकिन किसी वजह से अगर वो इस तरह कह रहे हैं तो क्या काबिल मुआखज़ा है? देखिए, माँ के हुकूक, बाप के हुकूक तो अदा हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, चाहे जितना भी आदमी कर ले, और करना चाहिए, औलाद का ही हक है। जहाँ तक रहा मसला जनाब का, तो इस मसले में अपने अहलिया को समझाएं, अपने अहलिया को समझाएं कि देखिए माँ के जो हुकूक है मैं उसकी अदायगी कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, झूठ तो झूठ है, अब उसको मंतकी अंदाज में आप बोल दें बचने के लिए तो एक और बात है, लेकिन मुआखज़ा तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, सच बताते हैं, इसमें क्या हरज है। और इनकी अहलिया को भी चाहिए कि अपने दिल को वसी रखें। उनके शौहर की आमदनी है, बल्कि ये कह सकते हैं कि उनके बेटे की आमदनी। एक हदीस याद आ गई मुझे, जी, तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, बिल्कुल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी जो मदद करता है, तुम्हें जो रोजी देता है, वो तुम्हारे ज़ईफ़ और कमज़ोर लोगों की वजह से देता है, वालिदैन की वजह से, बच्चों की वजह से देता है। बिल्कुल, और ये सदका है जी। तो हमारे पास बहुत सारे कॉल्स हैं मौलाना साहब, हम चाहेंगे कि बारी बारी उन सबको लेते जाएं, तो बहुत इख्तिसार की गुजारिश भी है। याददाश्त अगर कमजोर हो गई है तो इसके लिए कोई दुआ बताइए। एक तो उन्होंने बताया कि या कभी वो पढ़ती हैं जी, लेकिन जिस वक्त वो या कभी वो पढ़ें तो अपने दाहिनी हथेली को अपने पेशानी पर रख कर पढ़ें, और सूरह फातिहा को कसरत से, सूरह फातिहा का विर्द, और बिलखुसूस अगर वक्त है इनके पास तो जुमे को इशा की नमाज के बाद 70 मरतबा सूरह फातिहा, और फिर इसके बाद सनीचर को 60 मरतबा, ऐसे ही करते करते 10 हर दिन 10 सूरह 10 मरतबा कम करते चली जाए। इंशाअल्लाह इससे रिस्क में बरकत आएगी, सेहत उम्दा होगी,
اور یادداشت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی، مضبوط ہو جائے گی۔ اب ایک سوال ہے کہ 17 سال کی لڑکی ہے، خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ کبھی کوا جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی بندر، کچھ اس طرح کے موذی جانور، تو یہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایذا اور اذیت بندر سے یا کوے سے جو پہنچ رہی ہے ان کو، یہ کوئی بہتر خواب ان کے لیے نہیں ہے جی، اور جن چیزوں کو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا بھی ہے وہ بھی کوئی ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اولاً وہ استغفار کریں، کثرت سے کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں، اور جو بھی ان کے اپنے گناہ ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ندامت کے آنسو بہیں اور توبہ استغفار کریں۔ جی، 2 کالرز اور ہیں۔ نسیم صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ سے بات کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، مسرور رکھے، فرمائیے۔ جی، مجھے 2 سوال کرنے ہیں نماز کے بارے میں۔ جی جی، جو لوگ بولتے ہیں کہ عورتوں کو جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صحیح ہے، اور عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں عورت لوگ؟ اور دوسرا یہ ہے، جو اپنے غیر مسلم بھائی لوگ جو پرساد دیتے ہیں وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ مہدی حسن صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ جی، میرا 2 سوال ہے مولانا صاحب سے۔ میری ماں جو ہے وہ گھر پہ نہیں رہتی ہے اور ہمارے بچوں سے پیار نہیں کرتی ہے، یہ بہت مطلب میں شکایت کر رہا ہوں، یہ اللہ مجھے معاف کرے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے مہدی حسن بھائی، ذرا بلند آواز سے یہ سوال بیان کیجیے۔ جی، میری ماں جو ہے وہ گھر پہ نہیں رہتی ہے، میرے بچوں کے ساتھ نہیں رہتی ہے، اور وہ جو ہے باہر چلی گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں گئی ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، اور وہ آ نہیں رہی ہے۔ تو ان کے آنے کے لیے کچھ مولانا صاحب ایسی دعا کہیں یا کچھ ایسا کچھ بتائیں جو میں کروں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو باتھ روم ہوتا ہے وہ کامن باتھ روم ہوتا ہے، اس میں ہم باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہمارے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ بات بتائی، ایک طرف آپ اپنی والدہ کی گمشدگی کے سلسلے میں پریشان بھی ہیں، پھر آپ ان کی شکایت بھی کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکایت نہیں کرتا لیکن وہ میرے بچوں سے پیار نہیں کرتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا دل نہیں ملتے، انہیں محبت نہیں ملتی، احترام نہیں ملتا؟ کچھ تو سبب ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کو احترام نہیں ملتا ہوگا، لیکن میری طرف سے تو ایسی کوئی کمی نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے، کیونکہ ماں باپ کے سوائے دنیا میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں بھی ان کی دعائیں کام آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک پتہ نہیں گھر میں اب غور سے سنیے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ لیکن ماں باپ کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اللہ رب العزت آنے والی بلاؤں کو بھی ماں باپ کی خدمت سے ٹال دیتا ہے۔ اور اگر ایسا کچھ ہو کہ کسی ہوتا ہے کبھی جانے انجانے میں کوئی بات نکل گئی ہو اور ماں باپ کے دل میں جا کے لگ گئی ہو، ٹھیس پہنچی ہو، تو اس سے ان کو خوش کرنا چاہیے، راضی کرنا چاہیے۔ اور ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی جب میرا بیٹا بھی میرے کام نہیں آ رہا ہے تو میرے بیٹے کا بیٹا بھی ہمارے کیا کام آئے گا، تو اس طرح کی باتیں کامن سی چیزیں دماغ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں تو بیٹے سعادت مند ہیں ان کے۔ ہاں، ممکن ہے کہ کوئی بات لگ گئی ہو ان کو جس کی بنیاد پہ وہ چلی گئی ہو، تو کوشش یہ کریں کہ اپنی والدہ کو ڈھونڈیں اور ان کو منائیں اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کریں۔ جی، اب کامن جو باتھ روم ہے اس کے لیے کیا مسئلہ؟ ٹھیک ہے، وضو کر سکتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سیٹ الگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جہاں پانی کے لیے ٹوٹیاں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، تو چھینٹوں سے بچیں کہ وہاں کی چھینٹیں اڑ کر کے ہمارے کپڑوں پہ نہ آئیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ والدہ کی گمشدگی ہے جیسے مسئلہ، تو اس کے لیے کیا کوئی دعا ہے؟ لفظ یا واجدو، کتنی یا واجدو 111 مرتبہ پڑھ لیں اس کو۔ جی، اللہ معاملہ بہتر کرے۔ اب خواتین جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین پر جمعے کی نماز یا عیدین کی نماز اللہ رب العزت نے واجب یا فرض نہیں رکھی ہے، ان کے کچھ تقاضے ہیں، چونکہ فرضیت عموماً ہوتی ہے۔ اب اگر عام طور پر جیسے مردوں کے اوپر جمعہ یا عیدین کی نماز، جمعے کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے، تو تمام عاقل اور بالغ مردوں پر فرض اور واجب ہے
यूं ही अगर औरतों पर जुमे की नमाज या ईदैन की नमाज लाजिम होती तो कुछ ऐसे तकाजे हैं जिनकी बिना पर हर बालिग औरत वो अदा नहीं कर सकती है, लिहाजा शरीयत ने जब रुख्सत दी है तो उस रुख्सत का बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नसीर खान साहब फरमाइए, नसीर भाई सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी मेरा ऐसा मसला था कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ऑपरेशन थिएटर में मेरा काम रहता है और रोजा रखकर मैं जैसे कि कुछ सीजर होता है, डिलीवरी होती है। ठीक है भाई जी, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया, थोड़ा सा इंतजार। जूली खान आपसे मुखातिब में, फरमाइए सवाल क्या है? हेलो जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम कितने बार पढ़ सकते हैं? अस्सलाम भाई आपने सलाम पेश किया, हमने जवाब अर्ज किया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आगे सवाल बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए आपके सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ले चल रहे हैं नैनीताल अपनी टीम के पास, देखते हैं वहां के नजारे। नाज़रीन, ये है नैनीताल का बड़ा बाजार और बड़े बाजार में भी रमजान की रौनकें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अफ्तार की खरीदारी करते हुए तमाम रोजेदार नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनका नाम पहले जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बता दें। मैं मौलाना फैजानुल हक। माशाअल्लाह। फरमाइए साहब, क्या खरीदा आपने अफ्तार जी? मैं पैटीज वगैरह खरीदी है। अच्छा, चूंकि सर्दी का मौसम है, यहाँ पर हल्की सर्दी होती तो नमकीन भी लोग शौक से पसंद करते हैं। नमकीन वगैरह भी शौक से पसंद करते हैं। पहले अशरे की थोड़ी अहमियत एक दो तीन जुमलों में बयान फरमा दें। ये पहले अशरे की अहमियत ये है कि ये पहला अशरा रहमतों का अशरा है और इसमें अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती है और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें इस पहले अशरे में जो रहमतों की बारिश होती है वो हमें भी नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और तमाम मुसलमानों को इस रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इस रमजान मुबारक में पूरे मुस्तकिल रोजे रखने की और तरावी का एहतमाम करने की भी तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, आमीन सुमा आमीन। माशाअल्लाह से देखिए, ये बहुत बड़े बाजार की बहुत मशहूर कन्फेक्शनरी शॉप लग रही, बेकरी लग रही है। मैं उनसे भी बात करूंगा। फरमाए साहब, आपकी जो बेकरी है उसकी खास बात क्या है? यहाँ पैटी बिकती है बहुत। बस पैटीज किस चीज की बेचते हैं? आलू की, पनीर और चिकन पैटीज बेचते हैं। माशाअल्लाह। और रमजान में क्या कुछ रौनकें रहती हैं? बहुत रौनकें रहती है साहब, यहाँ बहुत ही रौनक। और हमारे यहाँ ये जो है ये भी अच्छा बिकता है, ये रोजी का शीरमा जी बहुत ही बिकता है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये अफ्तार की और क्या कुछ आपके पास सामान होता है? और ये फैन होते हैं और पैटीज हो गई, पेस्ट्री हो गई, केक हो गया, ब्रेड हो गई। वाह सुभान अल्लाह। यानी अफ्तार के तमाम सामान मौजूद हैं। एक रोजेदार यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात करूंगा। यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। रोजे के लिए क्या कुछ खरीदते हैं आप? यही है, जैसे ब्रेड हो गई या कोई केक वगैरह हो गया, तो फल फ्रूट इतना ज्यादा चलता है। फल का अच्छा, इसके अलावा फलों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? फलों का इस्तेमाल ज्यादा। और नमकीन में क्या कुछ खाना पसंद करते हैं? ये जैसे पकौड़ी होती है शाम के वक्त में, नमकीन हो गई, दाल मोट वगैरह ये चलती है। माशाअल्लाह, तमाम रोजे हो रहे माशाअल्लाह। देखिए, चेहरे पर रौनक बता दिया करती है रोजेदार की। और नैनीताल की सूरत हाल ये है कि नैनीताल में फलों के साथ साथ, शरबत के साथ साथ, पानी के साथ साथ नमकीन का भी इस्तेमाल होता है। पैटीज हो गई हैं, दूसरी नमकीन है, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये नज़ारे हैं नैनीताल के। तो नैनीताल के नज़ारों के साथ ही यहाँ ले रहे हैं एक और छोटा सा वक्त।
नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कई सवालात हमारे पास हैं। शेख तार साहब का सवाल कुत्ते से मुताल्लिक था कि अगर वो टच हो जाता है तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं? देखिए, अगर कुत्ता सूखा है जी, उसकी बॉडी सूखी है, पानी नहीं है उसमें, तो उसके टच होने से कपड़ा नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर कुत्ता गीला है या उस कुत्ते का लुआब वगैरह आपके कपड़े पे लग गया है तो बिला शुबह नापाक हो जाए। जी, दांतों से खून आना रमजान मुबारक में, इससे रोजा क्या उस पर कुछ असर पड़ता है? रोजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, अब एक सवाल बहुत अहम है सालार भाई का कि अल्लाह ने माशाल्लाह अनवा अक़साम की चीजें दी हैं, नेमतें दी हैं, फिर रोजा जो है वो खजूर से ही क्यों इफ्तार किया जाता है? देखिए, उसमें हिकमत और मसलहत ये है कि रोजेदार सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है, खाने पीने से रुका रहता है, उसके पेट में और हाथों में तेजाबियत भी पैदा हो जाती है। उस तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो मीठी चीज़ है। इसीलिए आका इनामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया है। और चूँकि ये अहले अरब की एक मखसूस ग़िज़ा है और वहाँ ये वाफिर मकदार में पाई जाती थी, तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसको इस्तेमाल किया। और सुन्नत की तकमील भी है। जी भाई। अब यहाँ एक सवाल और है कि नेकी की जज़ा कई कई गुनाह है, तो क्या बदी की सज़ा भी कई कई गुनाह है? अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, वो एक नेकी के बदले कई गुना नेकियां अता फरमाता है, लेकिन बुराई के बदले सिर्फ एक बुराई। बिल्कुल। और बल्कि हमें ये भी कहीं सुना है या आप लोगों से ही कि बुराई का जब तक इरादा होता है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचती, वो लिखी भी नहीं जाती। नेकियों का मामला ये है कि अगर इरादा ही किया है और कर भी नहीं पाए तब भी अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमाता है, और बुराई का अगर इरादा किया और नहीं कर पाए तो अल्लाह ताला उसका बदी नहीं बल्कि ना करने पर उसको अजर अता फरमाता है, और जब तक कर नहीं लेंगे उस वक्त तक आपके नामे अमाल में बदी नहीं लिखी जाएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब एक सवाल भाई का ये है कि वो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, अब रोजे की हालत में है, ऐसे में वहाँ का जो माहौल है या वहाँ उनके कपड़ों को हो सकता है कि वो पाक ना रहते हो, तो क्या उससे रोजा मुतासर होता है? रोजा उससे मुतासर नहीं होगा, रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। या सलामों की तस्बीह, ये हमारे पास आखिरी सवाल है, इस दौरान और कॉल्स आएंगे इंशाअल्लाह तो हम शामिल करते जाएंगे। बेहतर यह है कि एक तस्बीह रोजाना पढ़ें और मुस्तकिल तौर पर पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो अमल जिसमें मुदावमत हो वो अल्लाह को ज्यादा महबूब है। जी, बहुत शुक्रिया। अदीब साहब फरमाइए, सवाल क्या है आपका? हाँ, दो सवाल है। एक पहला है नमाज का, लेकिन मस्जिद में शर्त लगती है कतार, तो एक कतार अगर खाली रह जाए उसके बाद बरामदा में फिर से नमाज कतार लग जाए, 2-3 सफ लग जाए, तो नमाज सही रहेगा? ठीक है। दूसरा है ये शहरी और इफ्तार का टाइमिंग लेके अपना यहाँ पर है 2:54 पर सुबह सादिक की टाइम, और सनराइज का टाइम है 2 ठीक है, उसको छोड़िए, सनराइज आजान। ठीक है। शबाना साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा भाई है, उसको एक लड़की पसंद है, वो उससे ही शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की के घर वाले भी मान नहीं रहे और इधर भी लड़के के भी घर वाले को राजी नहीं है। तो हमने इस्तिखारा की नमाज पढ़ी है, लेकिन उसके अंदर पीला कलर आया है, तो हमें कुछ समझ नहीं रहा है पीले कलर का क्या मतलब। और इसके अंदर ठीक है, रंग को तो अगर एक तरफ रखे, जो मामला है, जो सिचुएशन है, वो भी कुछ ज्यादा उम्मीद अफजा नहीं है। ऐसे में किया क्या जाए? ना उधर के लोग तैयार हैं ना इधर के लोग तैयार हैं। देखिए, इस तरह के मामला अक्सर बनते नहीं हैं, और जब अभी तरफैन के लोग राजी ही नहीं हैं तो इस मामले को यही मौकूफ कर देना ज्यादा ही बेहतर है। जी, आयशा साहब बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, जैसे रोजा रखा हुआ मैंने, तो मैं नापाक हो गई तो रोजा रख सकती हूँ या? ठीक है, उस रोजे को मुकम्मल करना जरूरी है, यानी वो कुछ खा पी सकती हैं या उसी रोजे की हालत में वो इफ्तार के टाइम तक रहें? अगर हालत रोजे में हैज आ जाता है किसी को तो नहीं, वो उनके इफ्तार का दिन हो गया, वो अब उनके लिए उस दिन से रुखसत है, और फिर रमज़ान शरीफ के बाद
جی جو بھی روزے سوال یہ ہے کہ اس دن سے رخصت ہے یا اسی وقت سے رخصت ہے؟ اسی وقت اسی دن سے یعنی مغرب تک وہ اسی حالت میں بھوکی پیاسی جس حالت میں ہے روزے کی حالت میں وہ رہی؟ نہیں اس کا افطار ہو گیا جی تو پھر اسی وقت سے ان کے لیے رخصت ہے. شبانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شبانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے جیسے مطلب نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ میرے بچے مطلب مسجد کا ہے نہیں باہر جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو میرے بچے ایک ہے 15 سال کا ایک 13 سال کا تو میرے ساتھ نہیں پڑھتے لڑکے اور اس کے پاپا بھی جیسے ہم پیچھے پڑھتے وہ آگے پڑھ لیتے اس کے پاپا کیونکہ کمرے میں جگہ سامنے تو ایسا مطلب ٹھیک ہے پڑھنا یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. نماز کی جو یہ کیفیت ہے یہ کیسی ہے مولانا صاحب؟ نماز ہو جائے گی ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی فاطمہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی مولانا صاحب وظیفہ دکھائے نا 70 بار پڑھنے کا وہ کون سی نماز میں پڑھنے کا کون سا وظیفہ تھا یہ بتائیے؟ یہ ابھی کس چیز کی بیماری کے لیے؟ میرے خیال میں آپ نے جو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر انہیں بتایا تھا کوئی وظیفہ یا قویو یہ صحت کے لیے ہی تھا؟ ہاں قوت حافظے کے لیے. ذرا ایک بار اس کا طریقہ بتا دیجئے. ایک پیشانی پر ہتھیلی رکھیں اور یا قویو یا قویو یا قویو 21 مرتبہ جی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے بائیں سائڈ قلب پر اس کو دم کر لینا ہے. جی بہت شکریہ. روشن جہاں صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی آج تو میں خوشی سے ایک دم یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا کال کرتے کرتے ہم یہ ہو گئے میرا کال نہیں لگ رہے تھے. چلیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا فضل و کرم ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشی سے ہمارے ساتھ میں چل رہی ہم سوال کیا گئے کوئی بات نہیں مولانا صاحب سن رہے ہیں فرمائیے. جی ایسا ہے ایک خواب ہم نے دیکھے تھے 3 لڑکے ہیں میرے. ہاں تو 3 لڑکے ہیں میرے میں نے خواب دیکھے کہ ایک بہت بڑا مزار ہے وہاں پہ بیٹھنے کا ایک جگہ ہے. ہاں جی معذرت خواہ ہے کہ اتنے دنوں بعد کال لگی ہوئی تو بات پوری طرح نہیں پہنچ سکی. بہرحال سیماب صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی سیماب بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. سیماب بھائی تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. ہم رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں اہتمام رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کام کی مصروفیات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ سیماب بھائی تھوڑا سا آپ سے آپ کا وقت لینا چاہیں گے. کام کی مصروفیات ہے یا اس میں کہیں صحت کا مسئلہ بھی درپیش ہے؟ نہیں صرف کام کی مصروفیت ہے. کام میں اتنی بزی ہونے کی وجہ سے کچھ مجبوریاں ایسی ہیں نہیں رکھ پا رہے ہیں. چلے ہم تفصیل نہیں جانیں گے لیکن کام کی مجبوریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے بلکہ کام کو دائیں بائیں کر لیں. جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلاں کام کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. جی 2 کاموں کے بیچ میں اگر تیسرے کام کو ڈال لیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ تیسرا کام بھی ہو جائے گا. جی مہجبی صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا یہ سوال ہے جیسے ہم کلام پاک پڑھتے ہیں رمضان میں تو وہ کس کو بخشا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے کسے ایصال ثواب کے لیے کسے بخشیں؟ قرآن پاک مکمل جب ہو جاتا ہے تو یہ ایصال ثواب چاہتی ہیں کسے بخشیں کیسے بخشیں؟ اس قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بخش سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے شروع ہو اور جملہ انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور جملہ مومن مومنات مسلم مسلمات کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کی روحوں کو قرآن کا ثواب بخشا جائے. پھر اپنے مرحومین کا حوالہ مرحومین سبھی کا. جی بہت شکریہ. مسجد کی قطار کا جو معاملہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر اگلی صف بھری ہے اور پیچھے کی صف کچھ خالی ہے تو اس سے نماز کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں جہاں مثال کے طور پر اگلی صف مکمل ہو گئی جی دوسری مکمل ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات پھر تیسری سے شروع ہوگا. ہاں. اب تیسری میں 2 لوگ کھڑے ہیں 3 لوگ کھڑے ہیں تو جا کر کے وہاں سائڈ میں کھڑے ہو جائیں. جی ہاں اس شکل میں کہ اگر تیسری صف میں کوئی کھڑا نہیں ہے جی تو اس شکل میں ایک مسئلہ ہے کہ اگلی صف سے دوسری صف سے ایک آدمی کو نکال لیا جائے آسانی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو سائڈ میں کھڑا کر لیا جائے
اور پھر اس کے بغل میں کھڑے ہوں. یہ اس صورت میں ہے جب اس مسئلے کا علم اس شخص کو ہو. اگر اس کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے تو پھر سمجھے گا یار ہم کو تو یہ سب سے نکال رہا ہے, تو ہو سکتا ہے جھگڑے ہی کر لے. جی جی. تو جب مسئلے کا علم ہو تب یہ کام کرے, ورنہ اکیلے کھڑا ہو جائے وہاں پر. جی. ابھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ سحری اور افطار کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں الگ الگ اوقات ہوتے ہیں, تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ. تو یہ کیا دریافت کرنا چاہ رہے تھے, یا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اذان میں اور سحری اور افطار کے وقت میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ دیکھیے شہروں میں اوقات کا تفاوت ہے, آدھے گھنٹے کا, پون گھنٹے کا, 15 منٹ کا, 20 منٹ کا. اسی اعتبار سے وہاں کا مطلع ہے, اسی اعتبار سے اس کا وہاں ٹائم شروع ہوتا ہے. تو جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کے اوقات کی پابندی آپ پر لازم ہے. احتیاط کتنا لازم ہے اذان میں اور سحری کے اوقات میں؟ دیکھیے کم سے کم 3 منٹ کا فاصلہ تو آپ رکھیں ہی رکھیں. جی بہت شکریہ. امید ہے کہ جو سوالات ہمارے پاس تھے ہم نے ان سب کو شامل کر لیا, اور اگر کوئی سوال ہمارے پاس رہ گیا ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اسے کل کے ایپیسوڈ میں شامل کر لیں. فی الحال آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے آئیے مولانا صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت عنایت کرنے کے لیے, اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ سب کو آپ کے درجات بلند کرے اور اجر خیر دے. بہت بہت شکریہ.